يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات. الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اس فرش عزا پر امام زین العابدین کی مناجات کو پیش کر سکیں اور کچھ اپنی سی بساط کے مطابق عرفان مناجات پا سکیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ مسجد کے اس حصے میں جگہ زیادہ ہے، تو جو جوان ادھر سے اٹھ کے ادھر آ جائیں گے، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ شکر ہے ہم مناجات شاکرین تک پہنچے ہیں، اور سارا کا سب تو ہم پیش نہیں کر پا رہے۔ یہاں امام ارشاد فرما رہے ہیں، الہی ازہلنی ان اقامت شکرک تتابع طولک، کہ خدا تیرا شکر ادا کرنا ممکن تو نہیں ہے، لیکن اس میں جو تیرا شکر میں اس طرح ادا نہیں کر پا رہا، اس میں وجہ یہ ہے کہ تو نے نعمتیں اتنی زیادہ دے دی ہیں، نعمتیں اتنی تسلسل سے ہیں کہ میں اس کو شمار نہیں کر سکتا، اس کا شکر کیسے کر سکتا ہوں۔ اعتراف کر رہا ہوں کہ میں اس طرح شاکر نہیں ہوں، تیری ہر نعمت کیا، تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ تیری نعمتوں کا شکر ادا کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ تیری نعمتیں لگاتار ہیں۔ کتنی لگاتار؟ اتنی زیادہ ہیں کہ میں اس کو گن نہیں پاتا، اس پہ شکر کیسے ادا کر پاؤں گا؟ اگر شکر نہیں ہو رہا تو اس کی عذر پیش کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اور بندہ اگر عذر پیش کرے اور اپنے قصور کا اعتراف کرے، یہی شکر ہے کہ میں یہ بات اعتراف کرتا ہوں۔ وَأَعْجَزَنِي أَنْ إِحْصَاءِ ثَنَائِكَ فَيْضُ فَضْلِكَ، میں جو عاجز رہ گیا ہوں، تیرا فیض گن نہیں پاتا، اس پہ شکر نہیں کر پاتا، اس لیے کہ اتنا زیادہ ہے تیرا فیض۔ میں کیا، پوری انسانیت مل کے اگر ریسرچ کرنے بیٹھ جائیں کہ خدا کے کتنے فیوزات ہیں، تو وہ سب مل کر بھی اس کو احصاء نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تو میں اکیلا اس پہ شکر کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ جو عاجزی ہے، یہ میری کوتاہی کی وجہ سے بھی ہے، تیری عظمت کی وجہ سے بھی اتنا زیادہ ہے۔ شغلنی عن ذکری محامدک ترادفی عوائدک، میں جو تیرے محامد کا، تیری اچھائیوں کا شکر ادا نہیں کر پا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری طرف سے جو احسانات آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں شاکر بنانے کی امام کوشش فرما رہے ہیں، یعنی ادھر ہمیں ایک روزانہ ہدیہ مل رہا ہے۔ آج جو ہدیہ ملنے جا رہا ہے وہ یہ کہ ہم شاکر بن جائیں۔ اگر ہم شاکر بن جائیں تو کیا ہوگا، ہمیں کیا نصیب ہوگا، وہ بھی اس مناجات میں آپ تک پیش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو آ رہے ہیں ان کو پھر زحمت ہو رہی ہے، اس طرف جگہ ہے، تو میں پھر درخواست کروں گا جو جوان بیٹھے ہیں تو جو بزرگ ہیں انہیں، وہ بھی اپنے آپ کو جوانوں میں ثابت کر سکتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وآلہ۔ احسنتم، جزاکم اللہ۔ انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں، جو فضل الہی، کرم الہی اس کے پاس ہے، اس کا اسے اندازہ نہیں ہے، اور جو اسے پتہ چل رہا ہے، جو آپ کے قریب ہوگا، آپ سے نزدیک ہوگا، جس کا فائدہ آپ کو ڈائریکٹ ہوگا، ہے سب کا فائدہ ڈائریکٹ ہے۔ آسمان میں جو ستارے ہیں، گلیکسیز ہیں، ان کا بھی ہمیں ڈائریکٹ فائدہ ہے، لیکن وہ دور ہیں، ان کی عظمت کی وجہ سے ہم ان کو احساس نہیں کر پاتے۔ جو ہمارے نزدیک ہیں ان کو تو ہم زیادہ احساس کر پاتے ہیں، اس پہ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ مرکز اور اس مرکز کو تاسیس جن ہستیوں نے کیا،
اور والد معظم اللہ اولیاء اللہ میں سے ایک ولی تھے جو آپ کے شہر میں تھے، نزدیک تھے اور ہر کسی کے دسترسی میں تھے۔ شکر کیا تھا؟ ان سے استفادہ کرنا۔ ابھی بھی جو علماء موجود ہیں ان سے استفادہ شکر ہے۔ ابھی اعلان ہوا کہ علم آئے گا مصائب کے بعد، یہ علم ابھی مرکز کے باہر لگا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ یہ علم وہ ہے جو امام حسین کی گنبد کے اوپر لہراتا رہا ہے، یہ بہت کم جگہوں پہ ہے۔ کربلا جائیں تو بھی ہم اس علم کو چھو نہیں سکتے، وہ بہت بلندی پہ ہوتا ہے، یہ ابھی آپ کے قریب آ گیا ہے۔ اور میں انتظامیہ سے اپنے برادران سے درخواست کروں گا، کیونکہ یہ بات میری بہنوں تک بھی پہنچ رہی ہے اور وہ ان کا ایکسیس یہاں نہیں ہے، تو کل اس علم کو اس طرف کالج کے کوثر کالج کے لان میں خواتین کی طرف لگا دیجئے تاکہ ہماری مائیں بہنیں بھی انشاءاللہ استفادہ کر سکیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور یہ مرقد منور بھی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اگر شکر کریں۔ یہاں ابھی بہت سے لوگوں نے آ کے ہم سے کہا کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یقیناً ہوں گی۔ ایک شخص ہے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، آگے کہتا ہے کہ میں بہت غریب ہوں، مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، آج کل بل بھی بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں، کرائے بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، ٹیکسز بھی IMF نے بڑھوا دیا ہے، تو میرا گزارا نہیں چل رہا، کوئی میری مدد کر دیجیے۔ یہ چیزیں میں نے جوانوں کو 7 لاکھ رکھنے کے لیے کہا ہے، اس راوی نے تو نہیں کہا، اس نے کہا مہنگائی ہو گئی ہے، خرچہ نہیں چل رہا، مجھے کچھ عنایت کیجیے۔ امام انگور تناول فرما رہے تھے، انگور کا ایک خوشہ گچھا لیا اور اس کو دے دیا۔ اس نے انگور کا گچھا لیا اور کہا امام میں اپنی کیا مشکلات بیان کر رہا ہوں، آپ نے مجھے کیا دے دیا، اس انگور سے میرا کیا بنے گا؟ 50,000 تو میرا صرف بجلی کا بل آیا ہوا ہے، تو اس انگور سے میرا کیا بنے گا؟ امام نے کچھ نہیں ارشاد فرمایا، وہی جو دیا تھا وہ ناراض ہو گیا، جا کے کونے میں بیٹھ گیا، جہاں کوئی نہیں ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، جا کے کونے میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ جیسا کوئی دوسرا مومن تشریف لایا، اس نے آ کے امام کو سلام کیا اور کہا امام میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میری سعادت کہ مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو گئی، آپ نے مجھے قبول کیا، میں آپ کے پاس آیا، میں نے آپ کو سلام کیا، میں نے آپ کی زیارت کی۔ امام نے اس انگور میں سے انگور کا ایک دانہ اٹھا کے اسے عطا کیا۔ پہلے والے کو کتنا دیا تھا؟ پورا گچھا۔ اس کو کتنا دیا؟ ایک دانہ۔ اس نے وہ دانہ لیا، امام کا شکریہ ادا کیا، میں آپ سے ملنے آیا تھا، آپ کی زیارت کو آیا تھا، میں نے زیارت بھی پا لی، آپ سے تبرک بھی پا لیا، میں اب اس ایک انار کے دانے کو لے کے جاؤں گا، اس کو پانی میں بھگاؤں گا، وہ پانی اپنے پورے رشتہ داروں میں تقسیم کروں گا۔ امام نے انگور کا ایک گچھا اسے دے دیا، کہا امام آپ کتنے کریم ہیں، یہ ایک دانہ کافی تھا، اس کو تبرک کر کے میرا پورا خاندان متبرک ہو سکتا تھا، آپ نے مجھے پورا گچھا دے دیا، اس میں جتنے دانے ہیں میرا پورا خاندان کھا لے گا، میں اپنے ہمسایوں میں بھی تقسیم کر سکتا ہوں، امام آپ کا بہت شکریہ۔ امام نے جو باسکٹ پڑی ہوئی تھی وہ پوری اس کو دے دی، یہ انگوروں کی باسکٹ تو لے لے۔ اب وقت کم ہے اس لیے میں باقی کلمات ادا نہیں کرتا، باقی آپ جانتے ہیں۔ اس نے اس پر بھی شکریہ ادا کیا۔ امام نے کہا کاغذ قلم لا کے دو، کاغذ قلم لا کے دیا گیا۔ امام نے لکھا کہ یہ باغ، یہ انگور جس باغ سے ہیں وہ باغ بھی میں نے اس کو عطا کر دیا۔ آپ نے سبحان اللہ کہا، اللہم صلی علی محمد۔ آپ نے بھی سبحان اللہ کہا، وہ بھی بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا میں اب آپ کا کیسے شکریہ ادا کر سکتا ہوں، میں تو ان چیزوں کے لیے آیا ہی نہیں تھا، مجھے آپ نے انگور بھی، تبرک بھی، باغ بھی، سب کچھ عطا کر دیا۔ امام نے اس کے نیچے لکھا اس باغ کے اطراف میں میری جتنی جائیداد ہے وہ بھی اس کی۔ وہ بندہ تو بہت خوش ہوا، ناراض کون ہوا؟ جی وہ جو اس کونے میں بیٹھا تھا
جب پہلے آیا تھا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، وہ وہاں سے بولا امام پریشان حال میں تھا، مانگا میں نے تھا، ضرورت مجھے تھی، یہ آیا اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، میں صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ ایک انگور پہ بھی خوش تھا، انگور کے خوشے پہ بھی خوش تھا، انگور کا باغ بھی اسے دے دیا، اطراف کی جائیداد بھی اسے دے دی، مجھے کیوں نہیں دیا؟ امام نے تحریر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اب یہ بچوں کے لیے، بڑے بھی سمجھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ آپ کبھی کوئی چیز مانگتے ہیں، آپ کو اس سے کم ملتی ہے، آپ ناراض ہو جاتے ہیں، میں نے مانگا کیا تھا، دیا کیا؟ اگر ناراض ہو جائیں لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفران کرو، شکر ادا نہیں کرو گے تو نہ فقط اس سے اگلا نہیں دوں گا بلکہ عذاب بھی دوں گا۔ اگر یہ دینے پہ تم شکر ادا کر لو جو تمہیں ملا ہے تو خدا اس کے بعد اتنا دے گا جو تم نے مانگا بھی نہیں ہے، تیرے تصور میں بھی نہیں ہے۔ یہ سلسلہ چلتا ہے، یہ شکر سے بات آگے چلتی ہے۔ انعامات فیوزات کب آتے ہیں؟ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ہم خدا کا کیوں ادا کریں؟ ایک قانون ہے وجوب شکر منعم کہتے ہیں، یعنی جس نے آپ کو انعام دیا ہے، یعنی نعمتیں دی ہیں، انعام بمعنی نعمت، اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی آپ کو کھانا دیتا ہے، کھانے کے بعد آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ تو کہتے ہیں نا، واجب ہے۔ اگر کوئی احسان کرے تو کم از کم اقل وجوب کیا ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ خالق کی عبادت آپ کو پر کرنا واجب کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ منعم ہے، جو کچھ آپ کو ملا ہوا ہے اس کا دیا ہوا ہے، اس کا شکر کیا ہے؟ اس کی بندگی، اس کی اطاعت۔ قرآن میں کیسے ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یا شاکر ہو یا اللہ اکبر، بہت سخت ہو گیا، یا شاکر ہیں، یہ دو چار شاکر بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں، وہ والا نہیں جن کے نام شاکر ہیں، یا شاکر ہیں یا کافر ہیں، بلیک اینڈ وائٹ، کوئی گرے زون نہیں ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب تمہیں کیوں دیا؟ آنکھیں کیوں دی؟ شعور کیوں دیا؟ عقل کیوں دیا؟ دل کیوں دیا؟ تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ ان سب کا مقصد تیرا شکر ادا کرنا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ فرش عزا، یہ نعمتیں، یہ سب تمہیں کیوں دیا؟ تمہیں جو رزق دیا، مال دیا، وہ تو نہ ہونے کی چیزیں ہیں، یہ مادی جو چیزیں ہیں نا، جو ہمیں بہت زیادہ لگتی ہیں اور اسی کی ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں، وہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ جو حقیقی نعمتیں ملی ہیں ان کی ہمیں معرفت ہی کوئی نہیں ہے، اس پر شکر کرو۔ یہ طیبات جو تمہیں عطا کیا گیا اس لیے عطا کیا گیا تاکہ تم شاکر رہو۔ یہ نماز، روزہ، حج، یہ سب کیوں تم پہ واجب ہوا ہے؟ لعلکم تشکرون، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ یہ ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ شکر۔ یہ کوئی بہت اہم چیز ہے، اس کا مطلب ہے یہ مناجات الشاکرین بڑی اہم بات ہے جس سے شاید ہم غافل ہوں۔ ایک آخر میں نماز پڑھ کے ایک سجدہ شکر انجام دے کے ہم سمجھتے ہوں کہ بھئی ہم نے بڑا شکر کر دیا ہے۔ شکر کب اور کس کا کیا جائے؟ شکر اس کا کیا جائے جس سے آپ کو کچھ دیا ہو اور دینے کا ارادہ بھی رکھتا ہو۔ یا علی، دیا ہو اور دینے کا ارادہ بھی رکھتا ہو۔ کبھی کبھار کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی ہے اور وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے، اس نے تو آپ کو نہیں دیا نا، ٹھیک، اس پہ شکر بھی نہیں ہے۔ ہاں، کوئی موبائل کوئی چیز مل جائے تو شکر کر کے جیب میں نہیں ڈالنا، وہ جا کے اسٹال پہ دینا کہ اعلان کریں جس کا ہے اسے مل جائے۔ اب خدا کا شکر ہے یا نہیں؟ خدا نے آپ کو نعمتیں دی یا نہیں دی؟ اتنی دی ہیں جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔
خدا آپ کو دینا چاہتا تھا یا یوں ہی آپ کو پہنچ گیا؟ خدا مجھے دینا چاہتا تھا. خدا کے اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا. ان لاکھوں کروڑوں، یہ کروڑوں لاکھوں میں نہیں ہے، اربوں میں بھی نہیں ہے، لاتعداد نعمات جو آپ تک پہنچی ہیں وہ خدا نے آپ کے لیے ڈیزائن کی ہیں، آپ کے لیے خصوصی، ہر فرد کے لیے، کیونکہ ہر فرد کو لیے الگ نعمت پہنچتی ہے، اس کا دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سورج سے جو نعمت مل رہی ہے، زمین سے، ہوا سے، شمال سے، غرب سے، جہاں جہاں سے جو نعمت مل رہی ہے، خدا نے اپنے علم، اپنے اختیار، اپنے ارادے سے آپ تک، مجھ تک ڈائریکٹ یہ نعمت پہنچائی ہے. مجھ پر شکر بھی واجب ہے. ما اصابکم من حسنتی فمن اللہ، جو بھی اچھا آپ کو پہنچ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. بیدک الخیر، بیدک پہلے آیا ہے، یعنی خیر سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کے ہاتھ سے آپ کو پہنچ رہا ہے. اگر انسان غافل ہو اور شکر ادا نہ کرے، اور یا شکر ادا کرے صرف کھانے پینے کی چیزوں پہ شکر ادا کرے، اولئک هم الغافلون. کون؟ ذرهم یأکلون یتمتعون ویلہیہم العمل سوف یعلمون. انہیں پتہ چل جائے گا کیا ہوگا. شکر نہ کریں، ابھی کھانے پینے پہ ہی شکر کرتے رہیں، یہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن اگر صرف اس پر شکر کریں. اچھا، اب شکر کرنے کے لیے کیا کریں؟ آسان شکر، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، آسان شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں ہمیں ڈائریکٹ پتہ چل رہی ہیں نا، ویسے ڈائریکٹ بہت سی نعمتیں آ رہی ہیں، جن نعمتوں کا ہمیں احساس ہو رہا ہے. مثلا ابھی ادھر سبیل لگی ہوئی ہے، اس سبیل پہ ہزاروں لوگ پانی پیتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ شکر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. آپ کب کرتے ہیں؟ جب آپ کو ٹھنڈا گلاس ملتا ہے، دودھ کا شربت ملتا ہے، پھر آپ شکر کرتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ نعمت جب تک ہے تب تک انسان متوجہ نہیں ہوتا شکر کے لیے. شکر کب کرتا ہے؟ جب اس نعمت کو استعمال کرے، اس نعمت سے لذت لے. اللہ کی دی ہوئی نعمت سے، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، خوب انجوائے کرو، خوب مزے لو، خوب فن کرو. اگر تم انجوائے کرو گے، لذت لو گے، تو خدا کا شکر ادا کرو گے. یہ جو اگر کچھ میری طرح کے بزرگ ہیں نا، وہ خوش ہوتے ہوں جب آپ بالکل پڑے ہوں کسی کونے میں، یا گردن آپ کی ٹیڑھی ہوتا ہو خوش ہوتے ہوں. نہیں، جاؤ، جو جتنا حلال، ہاں جتنا گھوم سکتے ہو گھومو، جتنا انجوائے کر سکتے ہو انجوائے کرو، جتنا ممکن ہے خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، جتنا ہو سکتا ہے خدا کی نعمتوں سے سمیٹو، شکر کرو گے. اگر ہمارے ہاں رہبانیت تو نہیں ہے نا کسی غار میں جا کے آپ بیٹھ جائیں. خدا کی نعمتوں کو آزماؤ، جمع کرو، انجوائے کرو، سیلیبریٹ کرو، اور پھر اللہ کے شاکر خود بخود بن جاؤ گے. اس کا شاکر ہونا آسان ہے. اس کے علاوہ جو حدیث میں آیا ہے کہ آپ کیسے شاکر ہوں، اور پھر پہلے تو جوانوں سے تھا، اب میں بزرگوں سے کہہ رہا ہوں. یہاں جو بزرگ ہیں اور جو میری مائیں امام بارگاہ میں ہیں، اگر آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے، روایت سب کے لیے ہے لیکن آپ کے عمل سے بچے سیکھتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، روایت ہے کہ اگر آپ کو کوئی نعمت ملے، آپ فوراً سجدے میں چلے جائیں، اپنے رخسار خاک پر رکھ کر کہیں شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ. جو بچہ اس عمل کو دیکھ رہا ہو بزرگوں کے، اور ہر نعمت ملنے پر آپ کا یہ عمل دیکھ رہا ہو، اس کو اور کچھ سمجھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. جو نعمت ہمیں حاصل ہے، معنوی نعمت، جیسے میں نے کہا یہ مرکز نعمت ہے، یہاں پہ علم جو آئے گا وہ نعمت ہے، یہ علمی مرکز علماء نعمت ہیں، کتابیں نعمت ہیں، یہ سوشل میڈیا نعمت ہے ابھی آج کل آپ کے لیے. گمراہ کرنے والے بھی اس میں بہت ہیں، لیکن آپ کو بات کرنے کی آزادی ملی، آپ کے پاس اتنی سچائی ہے کہ آپ ان پہ غالب آ سکتے ہیں اور آئے ہوئے ہیں. تو یہ نعمت ہے. ان نعمت کو جو ظاہری نعمت ہے، کچھ معنوی نعمات ہیں جن کا آپ کو احساس نہیں ہے. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم تھا.
امام کے یہاں خدمت کرتا تھا. ایک شخص خراسان سے آیا اور اس نے آ کے خادم سے کہا کہ میرا ایک بہت بڑا باغ ہے, سالانہ اتنے ملین مجھے اس سے آمدنی ہوتی ہے. انہوں نے کہا مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ باغ تم لے لو, وہاں جاؤ, میرا گھر بھی ہے بڑا سا باغ میں, وہ گھر بھی تمہارا, یہاں سے مولا سے آزاد بھی تمہیں کرا دیتا ہوں, تم آزاد بھی ہو گئے, گھر بھی مل گیا, باغ بھی تمہیں مل گیا, اتنی تمہاری انکم ہو جائے گی. کہا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا یہ جو تمہارے پاس جگہ ہے نا, جو ذوق تمہارے پاس ہے امام کی خدمت کی, یہ مجھے دے دو. آفر اچھی تھی نا جی. اب یہاں کے مسجد کے خادم سے کوئی آئے کہے کہ میرا بنگلہ لے لو, یہ کوئی مثال ایک نہیں ہے لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے, میرا بنگلہ لے لو, یہ خدمت کا موقع مجھے دے دو. کہا بہت اچھی آفر ہے. کہا شکریہ. کہا امام سے اجازت لے کے آتا ہوں میں, امام تمہیں قبول کریں گے خدمت کے لیے, مجھے چھٹی دیں گے, رخصت دیں گے, اجازت دیں گے, پھر ہی ہوگا. جا کے خوشی خوشی امام سے کہا امام مجھے ایسی آفر ملی ہے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام کہا چلے جاؤ, جب اتنی اچھی آفر ہے تو پھر چلے جاؤ. کچھ لوگ جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں باہر سے جاب ملی ہے, ٹھیک ہے, اتنے $1000 تنخواہ ہے, کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں چلے جاؤ. دل سے تو یاد نہیں دے پاتے, خود اس کی خاطر, ہاں نہ اپنے ہمارے کاموں کے لیے, خود اس کے لیے کہ بھئی یہ بہت بہتر تھا, یہاں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے. ادھر کہاں جا رہے ہو پتہ نہیں, دنیا ملتی نہیں ملتی, آخرت کا تو اور مشکل میں پڑ جاؤ گے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے, اچھی آفر ہے, چلے جاؤ. پھر کہا یہ دے کیوں رہا ہے تجھے یہ باغ؟ کہا امام میں بھی تو آپ کی خدمت کا شرف اسے دے رہا ہوں, کوئی کم قیمت تو مجھ سے نہیں لے رہا. میں نے کہا ہاں قیمت تو تم اچھی دے رہے ہو. تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد کہتا ہے امام مجھے معاف کر دیں, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے پاس کیا نعمت ہے, اور میں کتنے سستے میں دے رہا تھا یہ نعمت. توجہ ہوئی تو نا. انہوں نے کہا نہیں بھائی, واپس آ کے کہ تم جاؤ, تمہارا باغ تمہارا گھر تمہیں مبارک, یہ شرف میں تمہیں دینے والا نہیں ہوں. ایک اور شخص آیا امام کے پاس, یہی جو مہنگائی جب زیادہ ہو جاتی تو لوگ بہت آتے ہیں, اور کہا میں بہت غریب ہوں. امام کا تو بہت امیر ہے, آپ نے سن رکھا ہے. اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. امام کا نہیں, تو تیرے پاس ایسی دولت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. کہا نہیں امام آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, استغفر اللہ, یہ میں کہہ رہا ہوں, روایت میں نہیں ہے, کہ نہیں وہ کوئی اور ہوگا جس کے پاس بہت دولت ہے, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہ اچھا تیرے پاس ہماری ولایت ہے نا, بتا کتنے میں دے گا یہ ولایت, کتنے میں بیچے گا, دنیا و مافیہ لے کے ہماری ولایت دے گا؟ کہتا نہیں مولا, تھا معرفت والا, ایک لمحہ بھی نہیں سوچا. کہا پھر تو بہت مال والا ہے, پھر بہت امیر ہے. کہا ہاں بہت امیر ہوں, تھا, لیکن خود غافل تھا. کیوں؟ اس لیے جو معنوی نعمات ہیں اسے ہم نعمت نہیں سمجھتے. جن گھروں میں بزرگ ہیں, والدین ہیں, یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ کسی اور, میں اس کا کوئی مقایسہ بھی نہیں کر سکتا کہ کتنے کنال کا گھر ہے, کتنے ایکڑ کا گھر, نہیں. بے شک ایک کمرے دو کمرے کا کچا گھر ہی کیوں نہ ہو, اگر اس میں والدین کی نعمت ہیں, تم ان کی خدمت کر سکتے ہو, تو تم سے امیر کوئی نہیں ہے. ان معنوی نعمات کو حساب میں لاؤ. اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, گنو تو گن نہیں سکتے, یہ حقیقت ہے نا, یہ تو ہے. لیکن پھر بھی کہتے ہیں ھذا مقام من اعترف بسبوغ النعماء وقابلها بالتقصیر. ٹھیک ہے نعمتیں بہت زیادہ ہیں, میں گن نہیں سکتا, لیکن جو مجھے حاصل ہیں, جن کو میں حس کر سکتا ہوں, احساس کر سکتا ہوں, میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. نہیں, میں وہ بھی نہیں کر رہا. ابھی تک کیا کس طرح تھا؟ ابھی تک یہ تھا کہ خدایا جو میں شکر نہیں کر رہا, تیری عظمت کی وجہ سے نہیں کر رہا. خلاصہ یہی ہے نا. اب دوبارہ کہ اعتراف کر رہے ہیں, یہ صحیح ہے کہ تیری عظمت اور تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں جس کی وجہ سے میں شکر سے رہ رہا ہوں, لیکن جتنا میں کر سکتا ہوں میں تو وہ بھی نہیں کر رہا. وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْإِهْمَالِ وَالتَّضْيِيعِ,
نہ فقط میں اتنا جو کر سکتا ہوں وہ نہیں کر رہا، بلکہ جو نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں میں ان کو ضائع بھی کر رہا ہوں۔ ہم یہ جو پانی ضائع کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے کتنے سے پانی سے وضو ہو جاتا ہے؟ اتنے سے پانی سے وضو ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ 10-15 لیٹر میں وضو کرتے ہیں۔ یہ وضو صحیح نہیں ہے، اتنا پانی اسراف کرنے کے بعد وضو غرب ختم ہو گیا۔ اسراف حرام ہے، حرام کے ساتھ تو وضو نہیں ہوتا۔ یہ جو نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں اس پر بھی میں اس کو بھی ضائع کرنے والا ہوں۔ الہی تصاغر عند تعاظم آلائک شکری، دوبارہ لے کے جا رہے ہیں آپ کو۔ میں بہت سے جملے درمیان سے چھوڑ دیے اس وجہ سے کہ وقت آ گیا، میں جیسے گھڑی کی نظر آتی ہے میں کچھ جملے چھوڑ دیتا ہوں، لیکن وہ واسطہ وہ ہیں جو آپ کو وہاں سے دوبارہ لے کے جا رہے ہیں کہ تیری نعمتیں بہت زیادہ ہیں لیکن میرا قصور ہے، میرا تقصیر ہے۔ الہی تصاغر عند تعاظم آلائک شکری، اب جو میں نے شکر کر لیا اور اپنے حساب سے میں نے بھرپور شکر کیا اور جو میں کر سکتا تھا وہ سب کچھ کیا، وہ جب ان شاکرین نے سارا شکر ادا کیا، وہ جب تیری نعمتوں کی عظمت کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ شکر ہی نہیں رہتا، یہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ بچے یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے اگر کوئی اچھا کام کیا تو ان کا شکر، آپ کا شکر کیسے کریں گے؟ انہیں ایک ٹافی دے دیں تو یہ شکر ہے۔ اسی طرح ٹھیک، میرے پاس ابھی نہیں ہے، ہوتا تو میں آپ کو دے دیتا۔ آپ میں سے جس کے پاس ہے ان بچوں کو دے دیجئے، ان کا شکریہ ضروری ہے، نہیں آگے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، ان کا شکریہ کیسے کریں گے؟ انہیں ٹافی دے دیں، چاکلیٹ دے دیں، 100 روپے دے دیں، ان کا شکر ہو جائے گا۔ ٹھیک، یہی اتنا ہی کام کہیں آ کے بیٹھے ہیں نا یہ، اسی طرح آپ کی کسی مجلس میں کوئی بڑا آ کے بیٹھ گیا، اب آپ نے اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اس کو ٹافی دیں گے؟ جی، ان کا شکر اور ہے، اس کا شکر اور ہے۔ اسے اگر ٹافی دیا تو پھر وہ راضی نہیں ہوگا، اس کا کیا کریں گے؟ آپ اس کا احترام کریں گے، بڑی اوپر جگہ پہ بٹھائیں گے، شکریہ کریں گے، اتنا اس کے لیے کافی ہے۔ اب ایک صاحب نے، انہی بزرگوں میں سے ایک نے آپ کو گھر دے دیا، اس میں بجلی کا بل بھی دے دیا، اس میں ملازم بھی دے دیا، سب کچھ آپ کو دے دیا، اب اس کو کیسا شکر کریں گے؟ اسے یہ کہیں گے آپ کا بہت شکریہ، وہ مانے گا؟ اگلے مہینے آپ کو نکال دے گا۔ اس کا شکریہ کرنے کا انداز بدل جائے گا۔ آپ جہاں بیٹھیں ادھر آپ کو ذکر کرنا پڑے گا، اگر آپ ذکر نہ کریں، لوگوں کو نہ بتائیں، ایک تو اس کو، دوسرا اس کی توقع یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کے سامنے بھی بتائیں نا۔ اکیلے میں تو کہتے ہیں یہ گھر آپ نے دیا ہوا ہے، لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میرا گھر، وہ محسوس کرتا ہے۔ اگر مجھ جیسا چھوٹا آدمی ہوگا محسوس کرے گا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ محسوس نہیں کرتے، وہ آپ کے ان کلام کے لیے انہوں نے نہیں دیا، تو میں صرف مثال پیش کر رہا ہوں۔ یعنی جو نعمت جیسی ہوگی، جتنی عظمت والی ہوگی، اسی کے حساب سے اس کا شکر ادا ہوگا۔ اگر میں خدا کی نعمتوں پہ کہوں خدایا تیرا شکر ادا ہو گیا، جی، میں خدا کی تعریفیں کرتا رہوں لوگوں میں، شکر ادا ہو گیا؟ نہیں۔ پھر کیا ہے شکر؟ عبودیت، بندگی۔ اللہ کا شکر عبودیت ہے، بندگی ہے۔ اگر بندگی کرو گے، واجبات پہ عمل کرو گے، محرمات سے بچو گے تو خدا کا شکر ہے۔ الہی تصاغر عند تعاظم آلائک شکری، تیرے ان آلہ کے سامنے پھر یہ میری عبادت بھی کوئی عبادت نہیں ہے۔ امام زین العابدین سے ہی کسی نے کہا ایسے نماز نہ پڑھیں، یہ آپ کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ کو نقصان پہنچے گا۔ کہا اگر نماز دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کی نماز دیکھو۔ وَتَزَايَلَ فِي جَنْبِ إِكْرَامِكَ إِيَّايَ ثَنَائِي، اور تیری عظمتوں کے سامنے میری زبان گم ہو جاتی ہے، میری زبان میں تیری ان کا نعمتوں کا شکر کرنے کی سکت ہی نہیں ہے۔ اب دوبارہ آپ کو لے کے آ رہے ہیں معنوی نعمت کی طرف۔ وَجَلَّلَتْنِي نِعَمُكَ مِنْ أَنْوَارِ الْإِيمَانِ حُلَلًا،
میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ تو نے مجھے اپنے نعمتوں کے ذریعے نورانی لباس بھی وہ من انوار الایمان، یعنی یہ ایمانی نورانی لباس مجھے زیب تن کرایا ہے۔ جو پہلی مناجات میں آپ نے پڑھا تھا کہ میں نے اپنے گناہوں سے ذلت کا لباس اوڑھ رکھا ہے، اس لباس سے اب آپ نور ایمان کے لباس سے مزین ہو گئے ہیں۔ وَضَرَبَتْ عَلَيَّ لَطَائِفُ بِرِّكَ مِنَ الْعِزِّ كَلَلًا، اور تیرے احسان اور تیرے لطف کی بنا پر میرے سر پر تاج کرامت رکھ دیا گیا ہے، مجھے شرف دے دیا گیا ہے، مجھے عزت دے دی گئی ہے۔ شکر عبودیت ہے، سجدہ ہے۔ اگر سجدہ کرو گے تو ایمان ملے گا، اقتدار ملے گا، عزت ملے گی، تمہیں سر افتخاری ملے گی، تم سر بلند ہوگے، تم کسی کے سامنے نہیں جھکو گے۔ جو ہزاروں کے سامنے تمہیں جھکنا پڑتا تھا، ذلت کا لبادہ اوڑھنا پڑتا تھا، اس کی جگہ نور ایمان اور تاج کرامت تیرے سر پہ آ گئی ہے۔ دیکھیں کہاں لے کے جا رہے ہیں امام آپ کو۔ اور یہ اگر آپ کہیں میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں اس کے سر پہ تاج، نہ ہی میں اس کے تن پہ کوئی اچھے کپڑے دیکھ رہا ہوں، برانڈڈ کپڑے بھی فلان نے پہنے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں فلان گھڑی بھی اس نے پہن رکھی ہے، اس بیچارے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کے کپڑے کیا ہو گئے، نور ایمان کے ہو گئے، اس کے سر پہ امامہ رکھا ہوا ہے سادہ سے کپڑے کا، کہہ رہا ہے تاج ہو گیا۔ میں صرف اپنے آپ کو مثالاً کہہ رہا ہوں، الا میں اس سے بہت کم ہوں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ جو یتیم کا مال کھا رہا ہے، وہ یتیم کا مال جو کھا رہا ہے، کھاتے ہوئے اسے لذت آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لذت آ رہی ہے، تبھی تو کھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ یتیم کے مال سے جا کے وہ پتہ نہیں کیا کھا لے، خاویار کھائے، اسے تو لذت آ رہی ہے اور جسم میں طاقت بھی آ رہی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ چہرہ ہمیں بعد میں پتہ چلے گا۔ جہاں تلاوت ہوتی ہے قرآن کی، وہ گھر انشاءاللہ ہم تمام عزاداروں کے گھر وہ ان گھروں میں سے ہوں، وہ گھر اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے ہمارے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ جہاں مجلس ہو رہی ہوتی ہے، یہاں فرشتے فوج در فوج نازل ہوتے ہیں، اور یہاں سے ذکر حسین سننے کے بعد جب آسمان کی طرف جاتے ہیں، باقی جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ ایسی خوشبو تم سے آ رہی ہو جو خوشبو ہم نے کبھی بھی نہیں سونگھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ذکر حسین سے آ رہے ہیں، ہم فرش عزا سے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں ہی بتاؤ کہاں ہے، کدھر جانا ہے؟ میٹرو سے چلے جاؤ، فیض احمد فیض اسٹیشن پہ اتر جاؤ، پہنچ جاؤ گے۔ فرشتے تو میٹرو سے نہیں آتے نا۔ وہ کہتے ہیں کہاں ہے، لوکیشن دو۔ وہ کہتے ہیں ختم ہو گئی مجلس۔ کہتے ہیں ختم ہوئی تو کیا ہوا، فرش عزا تو پیچھا ہوا ہے نا، ہم جا کے اس سے اپنے پر مس کر لیں گے۔ یہ معنویات ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ فَآلَاؤُكَ جَمَّةٌ ضَعُفَ لِسَانِي عَنْ إِحْصَائِكَ، دوبارہ آ رہے ہیں، خدایا تو نے بہت عنایت کر دیا، میرے تمام تر کمزوری، ضعف و قصور و تضییع کے باوجود میں نے جو اظہار کیا کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور پھر معذرت خواہی کی کہ مجھ سے بندگی نہیں ہو رہی، مجھ سے جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو رہا، تو قبول کر لیتا ہے۔ پھر بھی فَآلَاؤُكَ جَمَّةٌ، پھر اس پہ تو اتنا دے دیتا ہے کہ تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ میری زبان تو انہیں گن بھی نہیں سکتی ہے۔ جو ڈائریکٹ مجھے مل رہی ہیں وہ ہاں، جو پہلے میں نے کہا تھا جو ڈائریکٹ آپ کو مل رہے ہیں ان کو تو آپ گن سکتے ہیں، ان کو تو آپ محسوس کر سکتے ہیں، وہ بھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ میں اس کو گن نہیں سکتا۔ فَنِعْمَاؤُكَ كَثِيرًا قَصُرَ فَهْمِي عَنْ إِدْرَاكِهَا، گننا تو دور کی بات ہے، میں تو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو آپ نے معنوی نعمتیں اور ڈال دی نا، یہ تو پتہ نہیں کتنی نعمتیں ہیں، پتہ نہیں یہاں بیٹھنے کے مجھے کیا شرف مل رہا ہے، مجھے کیا ثواب مل رہا ہے، میں کہاں پہنچ رہا ہوں۔ میں جو یہاں ایک درود پڑھ رہا ہوں، وہاں نہ جانے میرے
جنت میں کتنے محل بن گئے. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. بس وقت آ گیا. خدا کرے کہ ہم ان مناجات کو، کلام ائمہ کو پڑھنے والوں میں سے بنیں. اور میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. جتنا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ ہمت دی ہے کہ ان ابحاث کو میں پیش کر سکوں، اور میرے بیان کے نقص کے باوجود آپ نے انہیں سماعت کیا. خدا انشاءاللہ ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج جس شہید کا ذکر ہے آپ سب جانتے ہیں. ایک ہستی ہیں، انہوں نے عالم خواب میں دیکھا. ہم سب کو انشاءاللہ امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ تشریف فرما ہے، ان کے پاس کچھ خط آ رہے ہیں. وہ خطوط جو ہیں دیکھتے ہیں، اور کچھ خطوط ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد ان کا بوسہ لیتے ہیں، انہیں چومتے ہیں. کہتے ہیں میں نے جب یہ ہو رہا تھا میں جا کے امام سے پوچھا کہ امام یہ کون سے خطوط ہیں جنہیں آپ چومتے ہیں؟ کہا یہ وہ خط ہیں جو میرے شیعوں نے عباس کی زری میں ڈالے ہیں. ان للعباس منزلہ یغبطہ جمیع الشہداء. عباس کو جو درجہ ہے، عباس کی جو منزلت ہے، اسے دیکھ کر تمام شہداء میں سب آ گیا، تمام شہداء رش کریں گے. جب یہ کاروان واپس مدینہ پہنچتا ہے، میں کربلا آپ کو بعد میں لے کے آتا ہوں، تو ایک دن گزرا تھا، ام البنین نے پیغام بھجوایا زینب علیہ مقام کو کہ میں آپ کے گھر تسلیت کے لیے آنا چاہتی ہوں. آپ اس سفر سے آئے ہیں، شہادتیں دے کے آئے ہیں، مصائب برداشت کر کے آئے ہیں، اجازت دیجئے کہ میں آپ کے گھر آؤں. حضرت زینب نے جواب دیا کہ نہیں، آپ نہیں آئیں گی، میں آپ کے پاس آؤں گی. میں نے اگر اپنے 2 بچے حسین پہ قربان کیے ہیں، آپ نے اپنے 4 بچوں کو حسین پہ قربان کیا. پھر حضرت زینب نے بنی ہاشم کی خواتین کو بلایا، سب حضرت زینب کے گھر پہ جمع ہوئے. وہاں سے جلوس کی شکل میں پہلے حرم رسول آئے، رسول خدا کو تعزیت دی. وہاں سے ام البنین کے گھر آئے. ام البنین کی بڑی منزلت ہے. ام البنین باب الحوائج ہے. ہمارے ہاں اتنا مشہور نہیں ہے. عرب دنیا میں، عتبات میں، ایران عراق میں جس کا بھی کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، وہ ام البنین سے تمسک کرتا. اور اگر آپ نے عربوں کو دیکھا ہو حرم ابی الفضل عباس میں، تو وہاں وہ یقیناً ام البنین کا واسطہ دے رہے ہوتے ہیں. مجلس شروع ہوئی، یہ پورا ہیئت آیا تھا، پورا دستہ آیا تھا. مجلس شروع ہوئی، اس کے بعد جو نوحہ تھا، ام البنین واہ حسین کہتی اور زینب واہ عباسہ کہتی. اجرکم علی اللہ. کربلا کا عباس کو بہت انتظار تھا. جب امام حسن مجتبیٰ کو دفن نہیں ہونے دیا تو حضرت عباس نے اپنی شمشیر پر ہاتھ رکھا، امام حسین نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ان لہذا السیف لیوم آخر. عباس یہ تلوار کسی اور دن کے لیے ہے. جب مدینہ میں اس لعین نے دربار میں بلایا، عباس نے پھر قبضے شمشیر پہ ہاتھ رکھا. حسین نے پھر فرمایا اس تلوار کے لیے کوئی اور دن ہے. اب وہ دن آ گیا ہے، یوم عاشورہ آ گیا ہے. ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں، عباس کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں مل رہی. بار بار آ کے عرض کرتے ہیں مولا اجازت ہو. فرماتے ہیں تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو. ایک وقت وہ بھی آیا
جب عباس نے کہا مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا، پھر بھی اجازت نہ ملی، پانی لانے کی اجازت ملتی ہے، خیمے میں آتے ہیں، مشکیزہ اٹھاتے ہیں۔ جب سکینہ نے دیکھا چچا مشکیزہ اٹھا رہے ہیں، پانی لانے کی اجازت مل گئی ہے، بچوں سے کہا پیاس کا دور ختم ہو گیا، تم میرے۔ عباس نے پانی کا وعدہ کیا، سوئے علقمہ آپ کے لیے سبیلیں لگی ہوئی ہیں، کل عاشورہ، گرمی لگے گی، ہر طرف سبیل ہے، لیکن عباس چلو میں پانی لے کر گرا دیتے ہیں، مولا پیاسا ہے۔ عباس واپس تشریف لاتے ہیں، مشکیزہ حرم تک پہنچانا ہے، لیکن جب یہ 4000 لوگ عباس کو روک نہ سکے، ایک لعین ایک درخت کے پیچھے چھپا، اس نے چھپ کے وار کیا، عباس کا دائیں شانہ شہید ہوا۔ عباس رکنے والے نہیں ہیں، مشکیزہ بائیں شانے پر رکھا، بائیں شانے میں تلوار لی، لعینوں نے چھپ کر ایک وار اور کیا، عباس کا بائیں شانہ بھی شہید ہو گیا۔ اب جو مشک ہے اس کو اپنے دندان میں لیا، اپنے دانتوں میں لیا، اپنے آپ کو مشکیزے پر گرایا، مشکیزے کی حفاظت کرتے ہوئے سوئے خیام جا رہے ہیں، ایک تیر آیا، مشکیزے میں پیوست ہوا، عباس کی جان نکل گئی۔ اب عباس جائے تو کہاں جائے، جائے تو کیوں جائے، اگر واپس فرات جائے پانی بھرنے کے لیے ہاتھ نہیں رہے۔ عباس کی آس ٹوٹ گئی، ایک لعین نے ایک تیر مارا، عباس کی آنکھوں میں آ کے لگا۔ جب کسی کی آنکھ میں تیر پیوست ہو جائے اپنے ہاتھ سے تیر نکالتا ہے، عباس کے شانے نہیں ہیں، اپنے 2 زانوؤں کو اوپر کیا، تیر کو زانوؤں میں پھنسایا، اس زور اجرکم علی اللہ۔ جناب سیدہ اس ذاکر سے راضی نہیں ہوتی جو عباس کے مصائب ٹھیک سے نہ پڑھے، جناب سیدہ اس عزادار سے بھی راضی نہیں ہے جو عباس کے مصائب پہ گریہ نہ کرے، جسے گریہ نہیں آ رہا وہ گریہ کی شکل بنائے، وہ اپنی آوازوں کو بلند کرے۔ میں جناب سیدہ کا نام لینے جا رہا ہوں۔ جب عباس کے شانے نہیں ہے، عباس کا سر شکافتہ ہو گیا ہے، عباس زینے فرس پہ سنبھل نہیں پا رہے ہیں، عباس زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ جب زہرا نے یہ منظر دیکھا اللہ چھوڑا، آگے فرمایا بنی عباس، میرے بیٹے عباس، بھائی حسین کو پکارو۔ جب زہرا سے اجازت ملی پہلی بار عباس نے حسین کو بھائی کہہ کے پکارا، اخی ادرک اخاک، بھائی بھائی کی خبر لیجئے۔ میں نے مصائب کا آغاز مدینے سے کیا تھا، آئیں آپ کو دوبارہ مدینہ لے کے جاتا ہوں۔ اپنی ماؤں سے کہوں گا
اگر کمزور دل کے ہیں تو سننا چھوڑ دیں، باہر چلے جائیں۔ جو مدینہ میں ہوا وہی کربلا میں تکرار ہونا لگا۔ مدینہ میں ایک ضعیفہ ہے، ایک خاتون ہے جو مسلح بھی نہیں ہے، جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ جب وہ دروازے کے نیچے آ کر زمین پہ گرتی ہے، ہر شخص چلا آ رہا ہے، جس کے ہاتھ میں جو ہے سیدہ کو مار رہا ہے۔ عباس زمین پر ہے، شیر خدا کا بیٹا، سنبھالو ذرا بیٹا، صبر کرو، صبر کریں گے تو پڑھ سکوں گا۔ عباس زمین پر ہے، جو آتا ہے عباس کو مارتا ہے۔ فرق اتنا ہے، زہرا کو غلاف شمشیر مارتے تھے، عباس کو شمشیر مار۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے، خدا مریضوں کو شفا عنایت فرمائے، خدا عزاداروں کی حفاظت فرمائے، خدا آپ کے امام زمان کا جمال جب عباس نے حسین کو پکارا، حسین تشریف لائے، لیکن کہاں خیمہ گاہ جس پر آج بھی لکھا ہے سلام ہو ان خیموں پر جو خالی ہیں، جن میں عباس نہ رہا، حسین نہ رہا، علی اکبر نہ رہا۔ خیام سے عباس کی بارگاہ کہاں ہے؟ حسین کو آنے میں دیر لگی۔ جو لعین وہاں موجود تھے انہوں نے عباس کو تاراج کرنا شروع کیا۔ تمام شہداء کو تاراج کیا گیا، لیکن شہادت کے بعد عباس ابھی زندہ ہے۔ عباس کو تاراج کرنا شروع کیا، کسی نے زرہ اتاری، کسی نے قمیض اتاری۔ عباس خدا آپ کو صبر دے، یہ لعین، یہ بزدل جو آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتے تھے، اتنے دلیر ہو گئے ہیں، آپ کو آ کے لوٹ رہے ہیں۔ جب سب لوٹ کر لے گئے لیکن ان کا بغض ختم نہ ہوا۔ پھر انہوں نے جو کیا، فَقَطَعُوا بِسُيُوفِهِمْ رِجْلَيْهِ، جس شہزادے کے 2 ہاتھ پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں، ملعونوں نے اپنی تلواریں نکالی، عباس کے دونوں پاؤں بھی کاٹ دیے۔ پھر پوچھتے ہو عباس بلند قامت تھے، قبر چھوٹی کیوں ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ حسین تشریف لائے، اب میرے سینے میں دم نہیں، آپ میں بھی اب آپ رو رو کے تھک گئے، بس سن لیجیے۔ ذاکر کہتا ہے گریہ کرو، میں کہتا ہوں سن لو، مجھے نہیں پتا میں ان مصائب کو کیسے بیان کروں کہ آپ گریہ نہ کریں۔ حسین عباس کے سرانے تشریف لائے، کہنے کو بڑا آسان سا جملہ ہے، لیکن کوئی حسین کے دل سے پوچھے، جو عباس کو یہاں دیکھتا تھا اسے عباس کو یہاں دیکھنا پڑا،
جو عباس کو اپنا علمدار کہتا تھا، وہ عباس کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے۔ عباس کے پاس آئے، عباس کوئی تمنا، کوئی آرزو، کہا مولا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا عباس تمہارے پاس ہوں۔ فرمایا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، اگر آپ خون صاف کر دیں میں آپ کی آخری زیارت کر لوں۔ امام نے خون صاف کیا، عباس اپنے تمام درد بھول گیا، تمام دکھ بھول گیا، مولا کی زیارت ہوئی۔ مولا نے سر اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھنا چاہا، عباس نے کہا مولا یہ نہیں ہو سکتا، میں شہنشاہ وفا ہوں، وقت آخر آپ کا سر زمین کربلا پر ہو، غلام کا سر آپ کے زانوں پر ہو، میں کہوں گا عباس تو نے نہیں دیکھا، تو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، کاش حسین کا سر زمین کربلا پر ہوتا۔ جب وہ وقت آیا جب ایک ایک کر کے لعین آنے لگے حسین کا سر تن سے جدا کریں، جو بھی آتا تھا واپس چلا جاتا تھا۔ شمر نے پوچھا کیوں واپس آ جاتے ہو؟ کہا حسین کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں، رسول خدا کی آنکھیں نظر آتی ہے، ہمیں رسول سے حیا آتی ہے۔ شمر آگے بڑھا، شمر نے جو جسارت کی میں بیان نہ کر سکوں گا، آپ میں سے بہت برداشت بھی نہ کر سکیں۔ شمر نے جو جسارت کی اشارہ کر دیتا ہوں، بس اتنا مقتل میں ہے، شمر کی جسارت سے کربلا کی ریت نے رخسار حسین کے بوسے لینا شروع کیے۔ بس ایک جملہ اور سن لیجئے، جو زیارت کر رہے ہیں وہ زیارت کرتے رہیں، باقی سن لیں۔ جب حسین نے عباس کو اٹھانا چاہا، کہا مجھے یہی رہنے دیجئے، میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ حسین نے عباس کو چھوڑا، اٹھنا چاہا، اٹھ نہ سکے۔ الان ان کا سر ظہری، جو اٹھ نہ سکے وہ سوار بھی نہیں ہو سکتا۔ علم عباس کو تھاما، سوئے خیام چلے۔ سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، نہ کہتی تھی پیاس کا دور ختم ہوا، دیکھو علم عباس آ رہا ہے، دیکھو میرے چچا پانی لا رہے ہیں۔ لیکن جب علم آیا، علمدار نہ تھا۔ آپ زیارت کیجئے، آپ عرصہ دیجئے۔ سکینہ نے بیان کیا بابا چچا کو بلائیے، پانی نہیں چاہیے۔